ایک وقت تھا جب ہم دعا کرتے تھے، یا اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پھر ایک وقت آیا، یا اللہ میانمار کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پھر ایک وقت آیا، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہم نے سیریا کو بھلا دیا، ہم نے برما کو بھلا دیا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم یہ بھول جائیں گے کہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ بھی وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں ایسا ماحول ہوگا، اللہ نہ کرے، لیکن جس دور میں جس طرح سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنے کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علم دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے۔ آج یوٹیوب پر اسلامک ویڈیوز تو چینل تو ہمیں نظر آئیں گے، لیکن ان ویڈیوز کی آپ تھمبنیل دیکھنا، بے حیائی اور بے پردگی کی تھمبنیل ان پر لگی ہوئی ہوتی ہے، محض کچھ ویورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کوئی تھمبنیل دیکھے اور اس کو فٹ سے کلک کر دے۔ یہ وہی دور ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور اسلام مذہب تا قیامت تک دنیا میں رہنے والا ہے۔ جب تک کہ کوئی بھی ایک مومن دنیا میں زندہ ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں آج کے دور میں جو ہمارے حالات ہیں ان پر۔ کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا تو پھر ہم نے اس پر فتح کیسے حاصل کی؟ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں ان سب پریشانیوں کا سامنا دنیاوی اور دینی اعتبار سے دیکھنا پڑ رہا ہے؟ تو دوستوں، اس کے پیچھے کئی کارن ہیں، کئی وجہ ہے، لیکن جن کو ہم انگلیوں پر نہیں گن سکتے۔ ہاں، لیکن کچھ وجہ ہے جن میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کی کمی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ آج ہم نے ہمارے حالات ایسے بنا لیے ہیں کہ ہمارے شادی، ہمارے باقی جو پروگرام ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی کے روزمرہ کی جو ٹائم ہے، ہم ان کو ایسا ویسٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایسے یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسلام مذہب میں ایک دم حرام ہے، لیکن ہم نے غیروں کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے دین سے ہم غافل ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی، تو ایک دور تھا کہ ٹیپو سلطان سے پورے انگریز تھراتے تھے۔ ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو ایک انگریز افسر نے اپنے چیف سے کہا کہ ناؤ انڈیا از آورس۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی ان کو لگا کہ اب بھارت ہمارا ہے؟ وہ بات تھی ٹیپو سلطان کی ایجوکیشن کی۔ ٹیپو سلطان اس ماڈرن تکنیک سے واقف تھے جو کہ اس ٹائم کی درکار تھی۔ ایسے ہتھیاروں کو، ماڈرن جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، جو ماڈرن آرمی ہے ان کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے ایک خطرہ تھے۔ اور باقی جتنے بھی جو بھی ریاستیں تھیں، جو بھی راجا سلطان جو بھی تھے، سب اسی پرانے اینگل پہ، اسی پرانے ڈھرے پہ چل رہے تھے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ان کو ہم کبھی بھی مٹا سکتے ہیں، کبھی بھی ہٹا سکتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایجوکیشن میں ہم کیسے پیچھے ہیں، کہ آج ہمارے مدرسوں کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان کو آج سے 100 سال پہلے اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ویسا ہی چل رہا ہے جیسے شروع سے چل رہا تھا۔ اب ہمیں دینی کتابوں میں تو ہم چینجنگ کر ہی نہیں سکتے، لیکن جو پڑھانے کا جو طریقہ ہے نا، کہ آج ہم کمپیوٹر کو کبھی آپ
हिस्ट्री उठा के देखना कि जब प्रिंटिंग मशीन आई थी तो इस्लामिक जो उलमा वर्ग था उन्होंने प्रिंटिंग मशीन से जो इस्लामिक किताबें छपती थी उनको हराम करार दे दिया था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो हमसे कई गुना आगे तरक्की करने लगी और उन्होंने इसकी मिसाल भी कायम की। उनके जो साइंटिस्ट थे उनको इससे आसानी हुई, उनके लिए उन्होंने अलग से लाइब्रेरीज़ वगैरह स्थापित किए। इस लिहाज से मुस्लिम बादशाह काफ़ी पीछे थे, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। फिर आया वीडियो का दौर, तो उसमें भी कहा जाने लगा कि ये गलत है, ये हराम है, इनकी एक लिमिट है, अल्लाह बेहतर जाने या फिर जो अच्छे जो इल्म दीन से वाकिफ़ है वो लोग जाने, लेकिन जहाँ मुनासिब हो वहाँ पर इनका यूज़ करना ही पड़ता है, इससे हम बच नहीं सकते। तो दोस्तों, मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है इसलिए कि मैं अपने और अपने भाइयों की इस्लाह कर सकूं। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें।